بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری کو کیوں پالا؟ سامری جادوگر نے کیا فتنہ برپا کیا؟ سامری جادوگر نے جب فتنہ برپا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کس کے حوالے کیا؟ اور آخر میں سامری کو کیا سزا ملی؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا، اس کی ماں نے رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر اسے پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے سارے زیورات، ہیرے جوہرات بنی اسرائیل کو مل گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک آزاد وطن بھی مل چکا تھا، اور وہ سب کے سب ایمان لا چکے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے کوئی نظام پیش کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بنایا ہوا نظام لانے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ 40 روز تک روزے دار رہ کر اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور بالآخر آپ کو تورات کا تحفہ ملا۔ آپ کی غیر موجودگی میں سامری نے سونے کا بنا ایک بچھڑا بنایا اور اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ بولنے بھی لگا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کا ایمان کمزور پڑ گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً ان کو روکا اور کہا کہ تم سب یہ کیا کرنے لگ گئے ہو؟ یہ فتنہ ہے، اس سے باز رہو۔ آپ کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ سامری جادوگر کی طرف اور دوسرا آپ کی طرف ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے خاموشی اختیار کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو یہ سب دیکھ کر سخت غصے میں آ گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر پوچھا کہ تم کو میں نے کیا کہا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کے بچھڑے کو سب کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ اس کو تم خدا مانے چلے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سزا دی کہ اب تم ساری عمر لوگوں سے یہ کہو گے کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو وہ بھی یہی سزا کاٹے گا جو تم کاٹو گے۔ پس اسی وقت سامری کو ایک ایسی بیماری لگ گئی
جو چھونے سے پھیلتی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے معافی طلب کی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جن لوگوں نے گائے کے بچھڑے کی عبادت کی ان کو سزا ملے گی، اور جنہوں نے گائے کے بچھڑے کی عبادت سے انکار کیا وہ سزا دیں گے اور ان کا سر قلم کریں گے۔ جب سزا کے لیے سب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔